نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کو بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مہینہ چنا وہ ربیع اول کا مہینہ، جو دن چنا وہ پیر کا دن، اور جو وقت چنا وہ سحر کا وقت ہے کہ رات جاری تھی اور دن آ رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ جب تم پر میرا فضل ہو، میری رحمت ہو، چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ قرآن ہمیں خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے، غمی کرنے کا ہمیں قرآن نے اجازت نہیں دی۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن غمی کی جائے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی نے 4 ماہ 10 دن اس نے سوگ کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا ہر سال سوگ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جب تم پر فضل ہو، میری رحمت ہو، چاہیے کہ تم خوشی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے اچھی بیوی کا ملنا، تو اس پر خوشی کی جائے، ولیمہ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو خوشی کی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا فضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی رب کی رحمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنین پر فضل عظیم کیا کہ ان کے درمیان اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے حبیب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور ہی رب کا فضل ہے، حضور ہی رب کی رحمت ہے، اور یہ فضل اور رحمت جو ہمارے اوپر ہوا یہ 12 ربیع الاول کو ہوا، اور اس دن میں ہمیں خوشی کرنی چاہیے اور اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کبریٰ کے ملنے پر، اس نعمت عظمیٰ کے ملنے پر۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، جب تم نے ذکر خدا کرنا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے، کہ میں نے جنت کے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ یہ ہر جب بھی ذکر خدا کرنا تو ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے، کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں ارے خدا نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے، صحابی کہتے محمد النعمت الکبریٰ، کہ حضور کی ذات پاک جو ہے وہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میری نعمت کا چرچا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا جائے، اس میں کوئی آسمانی جنتی کھانے ہوں جن کو کھانے سے ایک تو ہمیں عین الیقین ہو جائے گا، ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے گا، اور آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو منہ مانگے معجزات نہ مانگو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ معجزہ طلب کرنے کا مقصد جو ہے اپنے دلوں کو اطمینان دلانا ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی سورہ مائدہ کے اندر اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ فی السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر، تو جو ہمیں دسترخوان جو نعمت آسمان سے دے گا تکون لنا عیدا، ہم اس کو عید کا دن بنا لیں گے۔ اس دن کون سی عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی خطبہ دیا جا رہا ہے یا کوئی 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں؟ نعمت ملنے پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عید کا دن بنا لیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آسمان سے ایک کچھ کھانا ملا، دسترخوان ملا، انہوں نے اس دن کو عید کا دن بنا لیا۔ تو جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی وہ نبی علیہ السلام 12 ربیع اول کو تشریف لائے، تو ہم 12 ربیع اول کو عید کا دن کیوں نہ بنائیں؟ ایک سوال ہے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کیا عید الفطر ہوتی؟
اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کیا عید الاضحیٰ ہوتی؟ کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، حضور ہیں تبھی تو یہ جہان چل رہا ہے، اور ان کے صدقے میں سارا کچھ ملا ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کعبہ بھی نہ ہوتا، مکہ بھی نہ ہوتا، مدینہ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، ان کے صدقے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ اب اعتراض کیا جاتا ہے جی اسلام میں 2 عیدیں، تم نے عید میلاد النبی تیسری عید کا اضافہ کر دیا، یہ دین میں اضافہ نہیں ہے۔ تو اسلام میں 2 عیدیں تو نہیں ہیں۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجمعۃ یوم العید، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ جمعے کے دن کو عید کا دن کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ دن جو ہے سید الایام، سارے دنوں کا سردار کیوں ہے؟ فرمایا خلق آدم فیہ کبیدا، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ جمعہ والے دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، جمعے والے دن ہی آدم علیہ السلام کا وصال ہے۔ تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں اور اسی دن انتقال ہو، وہ دن تمام دنوں کا سردار بن جائے، وہ دن عید کا دن بن جائے۔ تو جس دن آدم کے بھی آقا تمام نبیوں کے نبی پیدا ہوں، وہ دن کیوں نہ عید کا دن ہوگا؟ اب سال میں 52 جمعے آتے ہیں، تو 52 عیدیں تو یہ ہو گئیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں، یہ 54 عیدیں ہو گئیں۔ اور جس دن جو عرفہ کا دن ہوتا ہے، حج کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا یہ دن بھی عید کا دن ہے، یہ 55 عیدیں ہو گئیں۔ اور 56ویں عید عید میلاد النبی، کہ اس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اس دن کو عید بنانا، خوشی، یعنی کہ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا دن، کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی، اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ جب ابو لہب کا انتقال ہوا، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 2 مرتبہ انگلی اٹھائی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے محبت میں اٹھائی ہے اور ایک مرتبہ اس نے گستاخی میں اٹھائی ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے انگلی اٹھائی تھی محبت میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ثویبہ لونڈی اس کے پاس آئی، کہا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے انگلی اٹھائی اور خوشی میں انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، جب وہ مرا تو اس کو کسی نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا ہے دردناک عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن پیر والے دن مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انگلی نبی کی ولادت کی خوشی میں اٹھی تھی، اس انگلی سے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اسی پانی سے اللہ مجھے جزا دیتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح میں شیخ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث میلاد منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قریش مکہ کو جمع کیا، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے لگا تو کیا تم مان جاؤ گے؟ ان کا بالکل مانیں گے، آپ تو صادق و امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے فرمایا مانتے ہو نا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ تو پھر مانو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں تمہیں ایک رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت ابو لہب نے پھر ہاتھ اٹھایا اور معاذ اللہ حضور کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس نے گستاخی کی کہ محمد تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم نے اس لیے ہمیں بلایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور اس کی مذمت میں اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اب وہ شیخ عبد المہدی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسا بدترین کافر جس کی مذمت میں پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں انگلی اٹھائے، اللہ اس کو جزا عطا فرما دے، اس کی عذاب میں کمی کر دے، تو ہو ایمان والا اور شریعت کے دائرے میں رہ کر حضور کی ولادت کی خوشی کرے، شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، نظر و نیاز کرے، غریبوں میں صدقہ خیرات کرے، کیا اللہ اس کو انعام نہیں دے گا؟ جب ابو لہب کو دے رہا ہے تو کیا ایمان والے کو انعام نہیں دے گا؟ پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی جھنڈے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ دیکھیں ملک پاکستان، ہر ملک کا اپنا اپنا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب بندہ پاکستان میں انٹر ہوگا، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوگا، بھائی تم پاکستان میں ہو، پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ہو، پاکستان کے اصول و قوانین پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ تو اسی طرح نبی کا جھنڈا ہے، اور نبی کا جھنڈا کیا ہے؟ نبی کے اصول اور قوانین کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے تو جھنڈے کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے الخصائص الکبریٰ میں اس حدیث کو نقل کیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آمینہ کہتی ہیں، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر گاڑا، بیت المقدس کی چھت پر گاڑا اور میرے گھر کی چھت پر گاڑا، اور حضور کی ولادت ہو گئی۔ حضور کی ولادت کی موقع پر جبرائیل علیہ السلام جھنڈے لگا رہے ہیں۔ جبرائیل کوئی بھی فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، تو پتہ چلا یہ جھنڈے اللہ کے حکم سے لگے تھے۔ اور پھر چراغاں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایسا نور چمکا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میں آئی حضور آرام کر رہے تھے تو میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے بڑی محبت سے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا تو حضور نے آنکھیں کھول دی اور مسکرائے، اور آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ پورا آسمان روشن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ یہ سجدہ ثابت کرتا ہے کیونکہ جب سجدہ کرنا ہوتا ہے نا تو بدن بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو۔ تو حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کر یہ ثابت کر دیا کہ بچہ بھی پاک ہے، بچے کی ماں بھی پاک ہے، بالکل پاک پیدا ہوئے، بے عیب پیدا ہوئے۔ تو اب وہ اتنا نور نکلا کہ شام کے محلات کو دیکھ لیا، کہتے ہیں آسمان کے ستارے قریب ہو گئے۔ اور جب حضور معراج پر گئے تو ہر آسمان پر ایک ستون روشن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل یہ آسمانوں پر یہ ستون کیوں روشن ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے موقع پر رب کائنات نے آسمانوں پر ستونوں کو روشن کیا تھا۔ تو یہ چراغاں اس لیے کیا جاتا ہے، اور پھر نظر و نیاز کی جاتی ہے۔ جس رات حضور نے تشریف لانا تھا تو زمانہ جاہلیت میں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ لوگ ماتم کرتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جس رات میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے کسی کے گھر میں صفِ ماتم بچھے۔ تو اس رات جس کے ہاں بھی ولادت ہوئی اللہ نے کسی کو بیٹی نہیں، سب کو بیٹے عطا فرمائے حضور کی ولادت کے موقع پر۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو شیطان نے بھی حضور کا وسیلہ پیش کیا، کیونکہ شیطان جب سے جنت سے نکالا گیا تھا، یہ مردود و ملعون ہوا تھا، تو شیطان پر ایک فرشتہ مقرر تھا جو روزانہ اس کو 2 گھوسے مارتا تھا، یعنی کہ یہ ایک عذاب، ڈیلی اس کو یہ عذاب ملتا تھا۔ تو جب حضور کی ولادت ہو گئی تو شیطان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب رحمت للعالمین بن کر آیا ہے سارے جہان کے لیے، تو میں بھی تو اسی جہان میں رہتا ہوں، مجھے بھی تو اس رحمت میں سے کوئی حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اوپر جو عذاب مسلط تھا، جو فرشتہ اس کو عذاب دیتا تھا، وہ عذاب اس کے اوپر سے ختم کر دیا گیا۔ تو ایک شیطان حضور کی ذات کا وسیلہ پیش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو بھی پورا فرما رہا ہے۔ تو آج کا دن یہ بڑی رحمتوں اور مقدس برکتوں والا دن ہے کہ اس دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر اور ایک نعمت عظمیٰ بن کر، اور ان کی محبت کو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔ خالی زبان سے کہہ لینا کہ جی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس طرح تھوڑا عاشق بن جاتا ہے بندہ زبان سے کہنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نماز روزے کی حفاظت کرے، اپنی پاکی کا خیال کرے، وہ میرا پکا دوست ہے۔ جو نماز روزے کی حفاظت نہ کرے، اپنی پاکی کا خیال نہ کرے، میرا پکا دشمن ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم اللہ رسول کے دوست ہیں کہ دشمن ہیں؟ اگر تو ہم نماز روزے کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکی کا خیال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ جی میں اللہ رسول کا دوست ہوں۔ اگر نہیں کر رہے تو ہم تو دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ تو عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ کس طرح سے فرانس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہے، اور یہاں پر میلاد سے روکا جا رہا ہے۔ تھوڑا کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ ہر سال 14 اگست نہیں منائیں گے تو آپ کی نئی نسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے؟ اگر آپ 6 ستمبر کو یوم دفاع نہیں منائیں گے تو آپ کی نئی نسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ 6 ستمبر 1965 کو جو جنگ ہوئی تھی، کس طرح سے پاکستان آرمی نے جو ہے وہ انڈیا کو شکست دی اور ملک کے پاکستان کو بچایا؟ نئی نسل کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ ہر سال
شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت منا کر نبی کی شان و عظمت کو بیان نہیں کرو گے تو آپ کی نئی نسل کو کیسے پتا چلے گا کہ نبی کتنی شان و عظمت والا ہے؟ یہ نئی نسل کو اویئرنیس ہوتی ہے اور پوری دنیا کے کافروں کو آخری نبی کی دعوت پہنچ جاتی ہے کہ آج نبی کی ولادت کا دن ہے، جو آخری نبی ہے ان پر ایمان لانا سب پر لازم ہے، اور ان پر ایمان لائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہے۔ اب کہنا کہ جی کیوں منایا جاتا ہے، یہ ایک تبلیغ کا حصہ ہے، اور جہاں گستاخیاں کی جا رہی ہیں ہمیں تو بڑھ چڑھ کر شان بیان کرنی چاہیے، اور ایسی کرنی چاہیے کہ کہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ جو عشق کی قوت، اصل میں مسلمان کی جو قوت، جو طاقت ہے نا، وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ یہ کوئی ٹیکنالوجی اور یہ کوئی ایٹم بم، یہ ہماری پاور نہیں ہے۔ ہماری اصل پاور محبت رسول ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا کھانا کیسا تھا؟ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے تھے، کھانا کہاں ملتا تھا، لیکن جنگوں میں ان کی طاقت کے جوہر دیکھیں آپ نے۔ حضرت علی نے کیسی تلوار چلائی تو مرہب کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ جو خیبر کا قلعہ جو 40 بندوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا، حضرت علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ یہ طاقت، یہ عشق مصطفیٰ والی طاقت تھی، کوئی دوسری کوئی کھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اس میں محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ تو یہ حضور کی محبت ہی ہماری اصل پاور ہے۔ یہ محبت ہوگی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اگر یہ محبت نہ ہوئی تو یہ ہماری ناکامیاں ہیں، یہ ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔